بیان ہوا ہے جس میں تین باتوں سے روکا گیا ہے اور ایک بات کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان میں سے ایک پہلی بات لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں سے زبردستی وراثت حاصل کرو یا زبردستی ان کو وارث بنا لو، ان کے وارث تم بن جاؤ، یا زبردستی ان کو بادی بنا کر ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے تم اپنے قبضے میں رکھ لو۔ ولا تعضلوا، اور یہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ ولا، اور دوسرا جو منع ہے جس سے اللہ نے روکا ہے، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، کہ تم ان کو نکاح سے نہ روکو تاکہ تم جو کچھ دیے ہو اس میں سے کچھ حصہ تم حاصل کر لو، یہ مقصد تمہارا ہو جس کی وجہ سے ان کو تم نکاح سے روکے رکھو۔ الا ان يأتين بفاحشة مبينة، سوائے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کام کریں یا کوئی بڑا گناہ کریں جو حق زوجیت میں تمہارے لیے خیانت کا معاملہ ہو، تو پھر وہاں پر جو ہے تمہیں حق ہے کہ تم ان کو چھوڑتے ہوئے دیا ہوا مہر وہ واپس لے سکتے ہو۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ عورت کو جب مہر دیا گیا شوہر کی جانب سے تو عمومی طور پر اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہے، سوائے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے زناکاری کرے، غلط تعلقات قائم کر لے کسی اور سے، اور شوہر کے حق پر یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تو اب یہ خیانت اگر واضح ہو گئی، یا تو اس عورت کے خود اقرار کی وجہ سے پکڑی گئی، خود اقرار کر لیا اس نے، ہاں میں نے ایسا کیا ایسا کیا، اب شوہر اس کو چھوڑنا چاہے تو پھر مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لے، یا کچھ جو ہے واپس لے، حق ہے اس کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ غلطی اس کی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت خود خلا کا مطالبہ کرے۔ ہمارے بھائی نے کہا کہ خلا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، خلا ہے، خلا کا لفظ ہے، طریقہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ خلا کیا ہے، یہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ مجھے خلا کر دو۔ خلا کا مطلب ازدواجی بندھن سے مجھے باہر کر دو، خلا یخلع کا مطلب نکال دینا، تو مجھے اپنی زوجیت سے نکال دو۔ یہ مطالبہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو خلا کہا گیا، اور جو اس کے احکام بھی مختلف ہیں طلاق سے، وہ اس کے احکام جو ہے کچھ قدر مختلف ہیں، اور اس کے اندر اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ شوہر اپنے دیے ہوئے مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ مرد نہیں چھوڑنا چاہ رہا لیکن عورت چھوڑنا چاہ رہی ہے اس کو۔ تو اس طرح کے بعض واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا دیا ہوا مہر واپس لے کر شوہر کو دے دیا، اور شوہر کو حکم دیا کہ عورت مطالبہ کر رہی ہے تمہاری ازدواجی زندگی سے نکلنے کا، تو لہٰذا تم اس کو طلاق دے دو۔ یہ خلا کا ہی پروسیجر ہے۔ خلا میں یہ نہیں ہوتا کہ عورت طلاق دے مرد کو، نہیں، یہ جو ویسٹرن کلچر کا پروسیجر ہے، لیکن اسلامک جو قانون ہے وہ کیا ہے، طلاق شوہر ہی دے گا۔ لیکن خلا میں کیا ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے، اور عمومی طلاق میں کیا ہے، خود مرد آگے بڑھ کر طلاق دیتا ہے۔ تو دونوں کے احکام میں فرق ہے، یہاں تک عدت میں بھی فرق ہے، اور اس طرح دین لین کے معاملات میں بھی فرق ہے۔ اور تو خلا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ فی مفتدت بھی، کہ جو کچھ بھی اس نے دیا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دے۔ اس کا یہاں پر یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عورت خود ہی اپنی خوشی سے اپنے مہر کو واپس کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں، یا آپ کو ضرورت ہے آپ اس کو لگا لیں، اپنے بزنس میں لگا لیں، یا کہ اپنی ضروریات میں لگا لیں، میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ تو اس صورت میں بھی وہ عورت کا اپنا مہر جب واپس کرے تو شوہر لے سکتا ہے۔ تو یہ 3 ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے کہ انسان ایک شوہر اپنی بیوی سے دیا ہوا مہر ہو، یا دیے ہوئے اس کے گفٹس ہوں، ہدایہ ہوں، تحفے تحائف ہوں، وہ واپس لینے کا حقدار نہیں ہے۔ خاص طور پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر طلاق دے کے بھیجتا ہے تو پھر وہ سب چیزیں جب طلب کرتا ہے، ہم نے یہ دیا، ہم نے وہ دیا، ہم نے یہ، اس کو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دی ہوئی چیزیں یہ وہ خاتون کی ہو گئی۔ اب وہاں پر دی ہوئی چیز کو لینے کا شوہر کو حق نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ خود ہی طلاق دے۔ ہاں اگر جو عورت خود مطالبہ کر کے خلا کی کوئی صورت بنتی ہے تو پھر وہاں پر شوہر کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کرے اور آپس میں
ان کے اگریمنٹ کے اعتبار سے، ان کے جو ہے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے جس پر جو لین دین طے ہو جائے وہ آپس میں جو اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ ہے وعاشروہن بالمعروف۔ ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی جامع انداز سے، بڑے ہی مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بہت گہرے معانی کو اللہ نے ادا کر دیا۔ جیسے جو قرآن کریم کا اعجاز یہی ہے، قرآن کریم جو ہے ایک معجزہ ہے، ہم مانتے ہیں نا قرآن کریم معجزہ ہے۔ کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں معجزہ ہے وہ اس کے اندر سائنس بیان کی گئی ہے، اس کے اندر جو ہے اسٹرونومی ہے، جیولوجی ہے، وہ یہ ایمرولوجی ہے، پتہ نہیں کیا۔ اب یہ سب جتنے لوجیز ہیں کہ اللہ کے رسول کو اور جو ہے صحابہ کو اس کے بارے میں واقفیت تھی اس زمانے میں، یہ تو نئے دور کی نئی سائنسی تحقیقات ہیں۔ تو اس زمانے میں اللہ کے رسول نے جو چیلنج کیا اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کسی کی ہمت ہے تو اس طرح کلام پیش کرو۔ وہ کون سا کلام تھا؟ کیا تھا وہ زبانی اعجاز تھا۔ وہ اس طرح کی زبان میں جو کلام پیش کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام کے بدلے تو اپنا کلام لاؤ۔ زبان تمہاری بھی عربی ہے، یہ بھی عربی ہے، لیکن اس عربی میں تمہارے عربی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمت ہے تو لاؤ اس کے ٹکر والا کلام لاؤ۔ اس میں جو اعجاز ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو فصاحت ہے، اس کا انداز بیان ہے، جو اسلوب ہے، جو چاشنی ہے، جو کھینچنے، جو اس زبان کے اندر جو پاور ہے کہ بندے کے دل کو کھینچ لے، لاؤ ایسی زبان، لاؤ ایسا کلام۔ عاجز آ گئے، عاجز ہیں، عاجز رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے چیلنج موجود ہے قیامت تک کے لیے۔ اور اللہ نے یہ بھی چیلنج کر دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم قبول نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج کا جواب تم دے ہی نہ سکو گے۔ چیلنج پر چیلنج ہے، تم اس چیلنج کو تم لوگ فیس نہیں کر پاؤ گے، یہ بھی اللہ کا چیلنج ہے۔ یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ چیلنج دے اور پھر یہ بھی چیلنج کر دے کہ تم اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ یہ رب کا چیلنج ہے، جو موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا جب تک قرآن موجود ہے۔ تو اس کے اندر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ سمندر تو آ نہیں سکتا کوزے میں، آ سکتا ہے کیا؟ نہیں آ سکتا، لیکن ایک تعبیر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ اتنی بڑی گہرائی والی باتیں بڑے ہی مختصر سے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو زبان دی گئی وہ بھی جو ہے ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی معجزات تھے، اس میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے کلمات کو اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ پیش کرنے کا مجھے معجزہ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث ایسی ہیں کہ جو شارحین حدیث جو کتابیں لکھ دی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی اس کی شرح میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا کلام، ایک آدھا جملہ یا دو تین الفاظ کی شرح 2-3 کتابیں لکھ دی جا رہی۔ یہ کہاں سے جامعیت آئی؟ وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کا کلام نبی علیہ السلام پر الہام کیا گیا، وحی کی گئی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ جو کلمات، صرف 2 ہی کلمات، وعاشروہن ایک لفظ ہے، بالمعروف ایک لفظ ہے، وعاشروہن اگر ضمائر کو اگر آپ لے لیں گے تو 4 باتیں ہوں گی۔ وعاشروہن، ہن جو ضمیر ہے، اگر اس کو 2 کاؤنٹ کریں 2 ہو گئے۔ بالمعروف میں با ہے، حرف جر ہے، پھر المعروف اس کو 2 کاؤنٹ کے 2 ہو گئے۔ ورنہ عمومی طور پر کیا ہے، کلمات کے اعتبار سے 2 ہی چیزیں ہیں، وعاشروہن ایک کلمہ ہے، بالمعروف ایک کلمہ ہے۔ یہ ایسی جامعیت والا کلمہ ہے، یہ ایسے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ازدواجی زندگی پوری کی پوری طرح اس میں شامل ہو گئی۔ فرمایا کہ معروف طریقے سے ان عورتوں کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرو۔ تمہاری فیملی لائف جو تم بسر کرو نا، اس کا طور طریقہ کیا ہو؟ بالمعروف، معروف کے ساتھ ہو۔ کیسے تم اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی کیسے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سے انداز میں اس آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ اگر اس پر غور کرتے جائیں گے تو انسان جتنا بھی بہتر سے بہتر طریقہ اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اختیار کرے، ٹاپ موسٹ لیول پر بھی، اچھے سے اچھے انداز سے بھی،
وہ سب اس کے اندر داخل ہے. کیونکہ معروف کا مطلب ہی کیا ہے؟ معروف کس کو کہا گیا؟ معروف کا مطلب کیا ہوا؟ ما عرفہ الشرع واجباً او مندوباً او مباحاً، جس کو شریعت نے جس کا تعارف کروایا کس اعتبار سے، بھائی ایسا کرنا واجب ہے، یہ حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اس طرح دینا ہے، حق دینا ہے. یا پھر مندوباً کہ اس طرح کرنا بہتر ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، اس طرح تمہیں رہنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، بہت ساری تعلیمات دی گئی. اور مباحاً کہ جائز طور طریقے کیا ہیں اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے. وہ سب جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی وہ سب معروف کے اندر داخل ہے. تو اختصار کے ساتھ معروف کی بعض لوگوں نے تعریف کیا کی، کل عمل طیب، کل عمل طیب فی حسن عشرہ، بیوی کے ساتھ رہنے میں جو بھی اچھا عمل ہو، جو بھی اچھا کام ہو، جو بھی اچھی بات ہو، جو بھی اچھا اسلوب ہو، جو بھی اچھا قدم ہو، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. کل عمل طیب فی حسن العشرہ، بہتر ازدواجی زندگی کے لیے جو قدم بھی آپ کا ہو، جو کلمات بھی، مثال کے طور پر جو بیوی سے ہنس کر بولے، آپ بیوی کا ایک بوسہ لے لیے، بیوی کو کھلا دیے لقمہ، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کی کچھ باتیں آپ سن لیے، کچھ آپ کا کچھ شیئر کر دیے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کا جو میرج بانڈ جو ہے، ازدواجی زندگی کا جو تعلق ہے وہ مضبوط کرتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے جس طرح زندگی گزاری نا، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کافی تھی. ہمیں پتہ ہے نا کہ آپ کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ کتنے سال تھی؟ 25 سال تھی، اور وہ 15 سال بڑی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کی عمر 65 سال تھی. گویا جوانی پوری کی پوری نکل گئی ایک بیوی کے ساتھ. اب اس کے بعد سن 10 نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کو شادی کیا، وہ بھی بوڑھی تھی، حضرت سودا، وہ بھی عمر رسیدہ خاتون تھی. مقصود کیا تھا کہ بچوں کی پرورش ہو. 4 لڑکیاں تھیں اور 2 لڑکے تو انتقال کر گئے پہلے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت میمونہ تک پہنچا، آخری بیوی آپ کی میمونہ. پھر بقیہ یہ جو ہے 11 میں سے بقیہ یہ 9 جو ہے، یہ سلسلہ جو شروع ہوا. یہاں پر مقاصد کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہوت نہیں تھی وہاں پر، نہ آپ کو ضرورت تھی وہاں پر. یہاں پر جس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ نے نکاح میں لیا، وہاں پر اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، قبیلوں تک پہنچانا. مختلف قبائل کی بیویوں کو آپ لے آئے تاکہ اس قبیلے کے اندر دعوت ہو، اس قبیلے والے اسلام کے اندر آ جائیں. کیونکہ جب کسی بیٹی کو دیتے تھے، کیونکہ قبیلے والے اسے لڑتے نہیں تھے، کیونکہ قبیلے کا داماد، تو خود ہی پورا قبیلہ جو اس کے تحت ہو گیا. بہت ساری مصلحتیں تھیں. تو اس میں ایک مصلحت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے تو آپ کے ساتھ صحابہ کا گروہ ہوتا تھا، اصحاب صفہ موجود ہوتے تھے، تقریباً 80 کے قریب اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوکھٹ پر بیٹھے رہتے تھے. آپ کب نکلیں گے، کب کچھ فرمائیں گے، کیا کریں گے، کس طرح آپ جو ہے کس کام کو آپ نے ادا کیا، سب جو ہے نوٹ کرتے تھے اور دوسروں تک پہنچاتے. یہ ان کا کام تھا. تو باہر کی زندگی تو کھلی کھلی تھی، گھر کے اندر کیا کرتے تھے کون بتائے؟ ڈارک سائڈ نہیں، یہ ڈارک سائڈ بھی اللہ کے رسول کا روشن ہے، برائٹسٹ. کوئی غموض نہیں، کوئی تاریکی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 سے زائد جو بیویاں کی، یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 1 سے زائد بندہ بیویاں کرے، 4 کرے، لیکن عدل کرے، انصاف کرے، کوئی کوتاہی نہ کرے، کسی کا ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے.
کیونکہ آپ کو تو 11 تک کی اجازت دی گئی. جو بندہ 4 کرتا ہے وہ خود جو ہے کبھی ایسٹ میں، کبھی ویسٹ میں، کبھی نارتھ میں، کبھی ایسٹ میں، بیچارہ حیران پریشان پھرتا رہتا ہے 4 طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 کر کے بھی وہاں پر عدل و انصاف کا ایسا آپ نے نمونہ قائم کیا کہ کائنات کے اندر اس طرح کا نمونہ پیش کرنا ناممکن. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خانگی زندگی کو بھی پوری طرح روشن کر دیا کہ بولو جو بولنا، میں کیسا گھر میں رہتا ہوں، میری رات کیسے گزرتی ہے، میں کیسے اٹھتا ہوں رات کے درمیان میں، کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ میری معاشرت ہوتی ہے، کیسے جب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہنستا بولتا ہوں، کیسے معاملات ہوتے ہیں گھر کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ام المؤمنین عائشہ ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر جو آپ کی چادر پھٹ جاتی تو خود ہی سی لیتے تھے. اللہ اکبر. جوتا اگر جو ٹوٹ جاتا، جوتا پھٹ جاتا تو خود ہی جو جوتے کی جو آپ سلائی کر لیتے تھے. اور یہ سب کاموں میں مشغول ہوتے، لیکن نماز کا وقت اگر ہو جاتا، اذان ہو جاتی، بلال ندا دے دیتے تو پھر آپ ایسے نکل جاتے کوئی آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اللہ کا حق آ گیا. بندوں کا حق جب ادا کرنا تو بندوں کے ساتھ لگے رہے، لیکن جب اللہ کا حق آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حق کی طرف آپ. تو اب یہ ازواج مطہرات جو ہیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نے کس بہتر انداز سے آپ نے لائف اسپینڈ کی ہے. یہ کیونکہ اگر یہ نبی آتا، قرآن کریم کی آیات ہمیں دے کر چلا جاتا، وعاشرون بالمعروف، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، دے کے نکل گئے. اب کیسا بھی گزارنا؟ ارے بھائی وہ گزارتے تو معلوم ہوتا نا. وہ اگر جو ہے یہاں رہتے ہمارے درمیان میں تو پتہ چلتا 4 بیویوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے انصاف کرنا ہے. یہ ناممکن بات ہے بھائی. جیسے ویسے بول کے چلے گئے، نہیں، وہ رسول تمہارے درمیان میں اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. دیکھو یہاں پر بھی گھر کا نمونہ کیسے پیش کیا. ہم باہر بڑے اخلاق والے بنتے ہیں، کوئی بندہ تعریف کرتا، ارے بندہ بڑا اچھا اخلاق والا ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑا جو ہے خوش رفتار ہے، خوش گفتار ہے، بڑا نرم طبیعت کا ہے. گھر والوں سے پوچھو، معاملہ الٹ. گھر میں اتنی سختی، گھر کے اندر جو اتنا کڑک کہ آواز جب دروازہ کھولنے کی آتی ہے تو ہر بچہ ایک کونے میں دب جاتا ہے. بیوی سے ہم جاتی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیا مصیبت آنے والی. ایسے بھی باہر کچھ اور رخ، ادھر کچھ اور رخ. یہ کوائن کے 2 الگ الگ جو سکے کے 2 رخ ہیں، یہ 2 رخ کچھ اور ہی. تو اخلاق کی گواہی باہر والوں کی نہیں، اخلاق کی گواہی اپنوں کی ہے، شریعت کے اندر جو چلتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، آپ ڈر گئے، سہم گئے. جبریل کو پہلی مرتبہ دیکھا آپ نے، جبریل سے پہلی مرتبہ آپ نے سیکھا. آپ کیونکہ جبریل سے آپ سب معانقہ ہوا، جبریل نے آپ کو لپٹا لیا تھا. ایک عجیب کیفیت تھی، ایک عجیب سما تھا. آپ اپنے آپ میں نہیں تھے. کچھ خوف، کچھ پریشانی، کچھ عجیب انداز. بخار چڑھ گیا تھا، ٹھنڈ لگ رہی تھی. آپ اتر کر آئے ام المؤمنین خدیجہ کے پاس. وہی آپ کی جیب اکیلی غم گسار تھی اس وقت. آپ نے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے اڑا دو، مجھے لپٹا دو. جب ان کی کیفیت کو دیکھا تو ام المؤمنین خدیجہ نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ تاریخی الفاظ ہیں. یہ الفاظ جو یہ سرٹیفکیٹ جو وہ گولڈن سرٹیفکیٹ ہے جو ام المؤمنین خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کے لیے دیا. کہا کہ یا محمد واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک تو رسول نہیں بنے تھے نا، یہ پہلا واقعہ تھا. ورنہ اس کے بعد تو یا رسول اللہ کہتی تھی.
اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کبھی آپ کو ذلیل نہیں کریں گے، کبھی آپ کو بے عزت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ کے اچھے اخلاق گنواتی ہے۔ انک لتحمل الکل، آپ جو مصیبت زدہ پریشان لوگ ہوتے ہیں ان کی پریشانی آپ اپنے سر پہ لیتے ہیں۔ تقریب ضعیف، مہمان نوازی میں باپ بڑے آگے ہیں، یتیموں کے آپ ماوا و ملجا ہیں، بیواؤں کے آپ سہارا ہیں، جتنے بھی جو معاشرے میں گرے پڑے لوگ ہیں آپ کی طرف لوگ آتے ہیں، آپ ان سب کے لیے جو آپ رہبر رہنما، آپ معاون مددگار رہتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد میں آگے آگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تسلی بھرے الفاظ، یہ آپ کے اخلاق کی گارنٹی، یہ جو ہے وہ چیز جو خود کی بیوی جو ہے دے رہی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم ہماری بیویوں سے جا کے پوچھیں گے بھائی آپ کے شوہر کیسے ہیں، کائی کو پوچھتے بھائی، نہ پوچھے تو اچھا ہے، خواہ زبان کھلوا رہے آپ آ رہے، یہ حال ہے ہمارا۔ تو حسن العشرہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ عاشروہن بالمعروف کا آپ چلتا پھرتا پیکر تھے، گھر والوں کی گواہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو اپنی زندگی گزارتے تھے، کس طرح جو ہے خوش مزاجی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو قصے بھی بولتے تھے، ہے نا؟ وہ 11 بیویوں کا قصہ جو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ 11 عورتیں جمع ہوئیں اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں جو ہے انہوں نے قصے بیان کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بیان کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ کئی قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کے اپنے ازواج مطہرات سے آپ نے بیان کی، گھوڑ دوڑ آپ نے کی، رننگ ریس، مسابقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کو جو ہے کہا کہ تھوڑا تم آگے نکل جاؤ۔ عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں تھی اس سفر میں، کہا کہ چلو عائشہ تم اور ہم جو ہے دوڑ لگاتے ہیں، چلو وہاں تک ہمیں دوڑ کے پہنچنا ہے، گول متعین کر دیا گیا دوڑنا۔ تو اس وقت عائشہ دبلی پتلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے عمر والے، گھوڑ دوڑ ہوئی، حضرت عائشہ پہلے پہنچ گئی، کہا کہ رسول اللہ میں تو جیت گئی۔ اللہ کے ہاں جیت گئی، تم جیت گئی، ماشاء اللہ، ویل ڈن ویل ڈن، خوش ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور سفر تھا، اس میں بھی ساتھ تھی، کہا کہ عائشہ کیا خیال ہے آج پھر دوڑ لگائے؟ اللہ کے سب کو معلوم تھا کہ عائشہ تھوڑی سی اب جو ہے موٹی ہو گئی، عائشہ اپنے پرانے نظام میں تھی، ہاں پہلے تو میں نے جیت چکی ہوں نا، کہ اب بھی جیت لوں گی۔ تو اب ہوا ہے کہ پھر جو متعین ہو گیا کہ وہاں تک دوڑ لگانا ہے، اب یہاں دوڑ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگجو آدمی تھے، جہادی آدمی تھے، بدن جو ہے ماشاء اللہ بڑھاپے کے باوجود بھی آپ کا گھٹا ہوا جسم تھا، ڈھیلا نہیں تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے نسوانی کمزوریاں تھیں، کچھ بدن بھی جو ہے، خدا عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا بدن تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تھا میرا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے۔ اب یہاں پر جو عائشہ جو تھوڑا سا ہوتا نا، عورتیں چھوٹی چھوٹی بات پہ دل اپنا جو ہے کھٹا کر لیتی ہیں، تو تھوڑا سا بسور کے رہ گئی، تو عائشہ کو اللہ کے سامنے تھپکی دی، کہا کہ عائشہ پہلا یاد ہے نا، فتل کا بھی تلک پر اور ڈرا ہو گئی میچ ہماری۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں جو ہے نا عورت کے دل کے اندر جو اتر جاتی ہیں، اور عمومی طور پر جو بھی جو ہے ماشاء اللہ تقریباً لوگ جو شادی شدہ لوگ ہیں یہاں پر، آپ اپنی عورت کو کچھ زیادہ بڑا سونے کا ہار، ڈائمنڈ کا ہار لے جا کے دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اس کو یہاں سے بھی 2 میٹھے بول بولیں، سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے۔ سونے سے پہلے جو اس کو دلاسا دے، سن لیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، ارے سب چھوڑو مجھے ٹائم نہیں ہے سب سننے کے لیے، یہ نہیں، اور آپ کو نہیں سنے تو کس کو سنائے گی، کہاں جائے گی؟ ساس ہوتی ہے، نندیں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں، گھر کے بچے ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں وہاں پر ہوتی ہیں گھر کے اندر، دن بھر کی تھکی ہوتی ہیں، اور شام میں سونے سے پہلے اپنے شوہر سے بات کر کے تھوڑا سا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیا ہوتے ہیں، اگر وہ کال بھی آتی ہے کٹ کر دیتے ہیں، اب ہمارا کام کیا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں، بیوی سے سننے کا ہم ٹائم نہیں، اس کو وقت دینے کا ٹائم نہیں۔
ایک 10-15 منٹ بات کر لیں اس سے، آپ جو کچھ کہنا چاہ رہی سن لیں، تھوڑا سا دلاسا دے دیں، تسلی دے دیں، پھر دیکھ دن بھر کی تھکان جو ہے، چاہے وہ دن بھر محنت کرتی رہے اور جو ہے پریشانی سارا دن پریشان رہے، لیکن آپ کی 4 باتیں جو تسلی والی جو ہے اس کے لیے کام کرتی ہیں۔ عورت کچھ نہیں چاہتی شوہر سے، جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر میری بات سنے، مجھ سے شیئر کرے، مجھے اطمینان دلا دے کہ وہ میں تمہارا ہوں، تم میری ہو، یہ اطمینان ہو جائے اس کے لیے، یہ کافی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جب آپ جائیں، کچھ چھوٹے تحائف بھی لے کر جائیں، وہ یہ نہیں دیکھیں کہ کتنے، سوائے کہ جو دنیا دار عورتیں ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ ہمارے لسٹ میں نہیں، لیکن عمومی طور پر جو خواتین جو ہوتی ہیں، جو وفادار خواتین ہوتی ہیں، شوہروں کو چاہنے والی خواتین ہوتی ہیں، آپ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ جو ہے ہزاروں ریال کی کچھ چیزیں لے کے جائیں، چھوٹی موٹے تحائف بھی ہوں، آپ اس کو جو ہے پیار سے محبت سے اس کو دیں، تو صرف یہ دکھتی ہے کہ میرا شوہر مجھے یاد رکھ کر میرے لیے یہ چیز لائے، میرے لیے یہ چیز، یہ میرے لیے والا جو مسئلہ ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو محبتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وفی بضع احدکم صدقہ، تم اگر اپنے شوہر سے، اپنے بیویوں سے ہم بستری کرتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسی نیکی؟ بندہ تو ملتا ہے اپنے مزے کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اس میں نیکی کون سی بات آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا ارأیت لو وضعہ فی حرام، یہ بتلاؤ، یہ بات تو بتلاؤ مجھے، اگر یہی کام اگر وہ غلط جگہ کرتا کہ وہ حرام نہیں ہوتا، گنہگار نہیں بن جاتا، گناہ کا بوجھ سر پہ نہیں لیتا؟ ہاں، جب وہ گناہ سے بچا، حرام سے بچا اور حلال میں اس چیز کو اگر اس نے کیا ہے تو پھر اس کا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں؟ اس میں بیوی کا حق ادا کرنا بھی، صرف آپ کا نہیں ہے، بیوی کا حق ادا کرنا۔ اب یہاں پر بھی میں ایک بات میں نوٹ کرواؤں گا، اگرچہ کہ یہ بات تھوڑا سا اندر والی بات ہے، لیکن اس معاملے کے اندر بھی میرے پاس کئی کیسز آئے ہیں جو طلاق تک پہنچ گئے۔ بیوی خلا لینے کے لیے آئی، مجھے خلا چاہیے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھے اخلاق کا بھی، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کچھ ظالم ہو، مارتا ہو یا کوئی شرابی جواری ہو، ٹھیک ٹھاک بندہ۔ تو جب معاملہ جو ہے اندر کا باہر لایا گیا کہ کیا وجہ ہے، کیوں تم طلاق لینا چاہ رہے ہو، تو گھر کی عورتوں سے بات سامنے آئی کہ یہ بندہ جو ٹھیک ٹھاک تو ہے لیکن بڑا خود غرض ہے۔ خود غرضی کیا ہے کہ اپنے بستر میں سے اپنا سوچتا، ہمارا کچھ نہیں سوچتا۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں، ہمارے بھی اپنے احساسات ہیں، ہماری بھی اپنی خواہشات ہیں۔ اگر یہاں ہماری خواہش پوری نہ ہو، ہمارے جذبات کو جو تسکین نہ ملے تو ہم کدھر جائیں؟ یہ تو بندہ آتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، پلٹ کے سو جاتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ بہت سارے مرد میرے دوستو، بہت سارے کیسز میرے پاس آئے اس طرح کے، جو شوہر بیوی کے درمیان میں اختلافات اور ناچاکیاں بڑھتی چلی گئیں اور گھر کا جو سکون ہے وہ درہم برہم رہ گیا۔ اور وجہ کیا تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں ان کے بند کمرے کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ یہ بھی عاشروہن بالمعروف میں داخل ہے۔ ازدواجی زندگی بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے گزارو، اچھے طریقے میں یہ کہ دوسروں کے جذبات کی تسکین انسان کرے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال جو دے دیا کہ شوہر اور بیوی کس طرح رہیں، ایک ہی مثال دیا اللہ تعالیٰ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، بڑے اختصار سے شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہیں اللہ نے بیان کر دیا۔ لباس کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپے، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپے۔ شوہر کا کوئی عیب ہے، بیوی نہ بیان کرے، باہر جا کے نہیں بولے، اپنی اماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے جا کے ڈھنڈورا نہ پیٹے، میرے شوہر کے اندر یہ کمی، ارے کیسے بندے کو پکڑ کے دے دیے بھائی، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ نکاح ہو گیا،
یہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری عزت ہے، کچھ عیوب ہیں چھپاؤ، مسئلوں کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کرو، سوائے کہ تمہارے ہاتھ سے اگر نکل گئے تو پھر اپنے بڑوں سے مشورہ لو، الگ بات، لیکن نہیں عیوب کو ظاہر نہیں کرنا۔ صرف بیوی کے اندر کوئی عیوب ہیں جا کے اپنے رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بیان کر رہا اپنی بیوی کی باتیں، نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح لباس آپ کو گرمی پہنچاتا ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے گرمی ہے، لباس ایک دوسرے کو ٹھنڈی سے روکتا ہے، جذبات سرد ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے تو ایک دوسرے سے شیئر کریں، پھر سے حالات سدھر جائیں گے۔ لباس جسم کے لیے زینت ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی زینت ہیں، ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ ہم صرف چاہتے ہیں ہماری بیوی بناؤ سنگار کر کے سامنے، اور آپ بنین اور جیب پیجامے کے اندر پھر رہے ہیں۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں کہ بیوی کو خواہش نہیں کہ جس طرح وہ آپ کے بن سنور کر آپ کے سامنے آئے، جس طرح آپ چاہ رہے ہیں، کہ بیوی کو خواہش نہیں کہ آپ بن سنور کر اس کے سامنے جائیں۔ عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بن سنور کے میرے سامنے آئے، میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں اچھے سے اچھے انداز میں اس کے سامنے جاؤں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح تم آؤ، لیکن بیوی بیچاری جو شرم کی ماری ہوتی بولتی نہیں۔ یہی فرق ہے۔ تو لباس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقائق کو ازدواجی زندگی کا اللہ نے سامنے میں رکھ دیا، اور لباس کیا ہے؟ ستر ہے، ستر پوشی ہے۔ بدن اور لباس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، پردہ ہے نہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان میں بھی کوئی پردہ نہیں۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کو ننگا دیکھ نہیں سکتے، یہ سب لوگوں کے اپنے اپنے جو ہے اجتہادات ہیں۔ لیکن قرآن نے لباس سے تعبیر کیا، بدن اور لباس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ حضرت عائشہ کی ایک مشہور حدیث جو ہے لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے، جو حدیث نہیں ہے، وہ حدیث جو ہے من گھڑت ہے، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دیکھا نہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے؟ کیا سوال ہے؟ مجھے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لسٹ نہیں گنوائی، تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو، نہیں، آپ نے صرف دو باتیں ارشاد فرمائیں، ان دو چیزوں سے بچو، باقی خاموشی اختیار کر، دو چیزوں سے بچو، اتق الحیضۃ والدبر، دو ہی باتیں ارشاد۔ حیض کی حالت میں مجامعات سے، ہم بستری سے رک جاؤ، اور کبھی بھی اللہ نے جو پیچھے کا راستہ جو دیا ہے، وہ پیچھے کا راستہ باہر آنے کا ہے، اندر جانے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام جو رکھا ہے، پیچھے کا جو راستہ ہے، انس جو ہے، جہاں سے انسان کی اپنی غلاظت ہوتی ہے، غلاظت باہر آنے کا راستہ ہے، وہاں کوئی چیز اندر داخل کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہے فطرت کے خلاف جو ہوتے ہیں، جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہوتی ہے، جو اپنی فطرت کی طرف سے جو نکل گئے ہوتے ہیں، جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیچھے کے راستے میں داخل کرتے ہیں، اسلام نے روکا ہے۔ بلکہ بعض روایت میں اس کا کفارہ بھی دیا گیا، کفارہ کا نصف دینار ہے، ایک دینار جو 4.5 درہم کا، نصف دینار کتنا ہو گیا؟ 2.25 درہم۔ جو انسان پیچھے کے راستے میں داخل کرتا ہے، وہ 2.25 درہم بطور کفارہ اللہ کے حضور پیش کرے، توبہ بھی کرے، اور 2.25 درہم کا 2.25 دینار جو ہے 2.25 گرام، نصف دینار جو ہے 2.25 گرام، تو 2.25 گرام جو ہے سونا یا اس کی قیمت اللہ کے نام میں صدقہ کرے۔ تو اسلام نے دو چیزوں سے روکا، اور باقی چیزوں کے بارے میں اسلام نے خاموشی اختیار کری۔ اب باقی چیزوں میں سب چیزیں داخل ہیں،
اب آپ یہ نہ پوچھیں یہ چیز کیا وہ چیز کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, 2 چیزوں سے روکا. شوہر اور بیوی کے درمیان میں سب چیزیں اپنی جگہ حلال ہیں, ان 2 چیزوں کو چھوڑ کر, اور باقی جو بھی چیزیں شوہر اور بیوی جس طرح مرضی ہو اختیار کریں, لیکن وہاں کوئی زور زبردستی نہ ہو, کسی کو مجبور نہ کیا جائے, زبردستی کا کوئی سودا نہ ہو. آپس کی رضامندی سے, آپس کے ان کے اپنے مزے اگر وہ اختیار کرتے ہیں تو اسلام نے نہیں روکا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مزے حلال ذریعے سے پورے نہ ہو تو پھر کہاں پورے ہوں گے؟ رنڈیوں کے کوٹھے پر, زنا کے اڈوں پر. وہاں وہ لڑکیاں جو اسی کے پروفیشن میں ہوتی ہیں, وہی انہی چیزوں میں ماہر ہوتی ہیں. اب انسان اپنی بیوی سے پورا نہیں کرے, یہ بیوی شوہر سے پورا نہ کرے تو پھر باہر کی جھانک تنگ شروع ہوتی ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنا مضبوط بندھن آ جائے کہ بیوی کی نگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور مت طرف نہ اٹھے, اور شوہر کی نگاہ اپنی بیوی سے ہٹ کر کہیں اور نہ جائے. اسی کے لیے اللہ نے حکم دے وعاشروہن بالمعروف, جہاں پر ظلم و زبردستی نہ ہو, جہاں پر تانے بازیاں نہ ہوں, جہاں پر گالیاں نہ ہوں, جہاں پر مار پیٹ نہ ہو, جہاں پر اخلاق کا مظاہرہ ہو, جہاں پر جو ہے خوش اسلوبیاں ہوں, جہاں پر خوش گفتاریاں ہوں, جہاں ہنسی مذاق ہو, جہاں سنجیدگی کے موقع پر سنجیدگی ہو, جہاں پر عام زندگی کے اندر کھیل کود ہو. یقین جانیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کھیلا ہو, کیرم بورڈ ہو, گھر کے اندر کہہ رہا ہوں, آپ بیٹھ کر کبھی چلو بھائی آؤ ہم کھیلتے ہیں چلو. بلکہ علماء نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم ڈانس کرو اپنے گھر کے اندر. نہیں کرو شیخ ڈانس کرنے کے لیے چلو میوزک لگاؤ ایک بس, ہاں چنڈی کے نیچے کیا ہے, اس کے نیچے کیا ہے, لگاؤ ایک ہے گانا اور شروع ہو جاؤ. نہیں, ڈانس کا مطلب یہ کہ ناچ کود کرو گھر کے اندر شرعی حدود میں بغیر میوزک کے. حرج کیا ہے اس میں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ تو ناچ چھوڑ ہم تو ان کے لیے رکھ دیے نا. ہاں وہ جو گناہ کے اڈوں پر ہیں, سنیما گھروں کے اندر ہیں, جو ایکٹرس ہیں, ان کے لیے ہم نے خاص کر دیا. بھئی آپ کے لیے بھی حلال ہے, حدود چاہیے بس ہمیں, شرعی حدود کے اندر ایک دوسرے کے لیے گائیں بغیر میوزک کے, جس میں عشقی اشعار ہوں, کوئی حرج نہیں ایک دوسرے کے لیے عشقی اشعار پیش کریں. آپ کیا حرج ہے؟ ہم عشقی اشعار جو دوسروں کے لیے ہم پیش کرتے ہیں گانوں میں, جو ہم جب مگن ہو کر جو وہاں, بلکہ جو ہے مسجد کے اندر جو ہے ہم رنگ ٹون ڈال کے لاتے ہیں یہ عشقی اشعار کا, وہاں جو اللہ اکبر اس کے بعد وہ میوزک بجنا شروع ہوتی ہے گانے کی. اب جو وہ دیکھے ہوتے ہیں وہ تقریباً تو ماشاءاللہ سب اس کے اندر آگے ہوتے ہیں نا, سب ہمارے اپنے بھائی سب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب جیسے ہی وہ گانا شروع ہوا پوری فلم سامنے آ رہی مسجد کے اندر. یہاں ہم جو ہے آگے, اور جہاں حلال طریقے ہیں, جہاں حلال راستے ہیں, وہاں پر ہم نے بند کر رکھا. یہ سب کہنے کی جو باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ نہیں کہتے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ازدواجی بندھن کو مضبوط کرتی ہیں, ہماری زندگی کی معاشرت کو. اللہ نے جو فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی جو آپ کی جو نصیحتیں تھیں, آخری نصیحتیں, آپ کے آخری حج میں, جہاں پر صحابہ کا مجمع تھا 1 لاکھ سے زیادہ مجمع, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں فرمائی, اس میں کیا فرمائی؟ استوصوا بالنساء خیرا, خواتین کے سلسلے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ, ان کے ساتھ جو ہے زور زبردستی نہ کرو, ان کو مارو نہیں, ان کو جو ہے تانے مت دو, ان کو گالیاں مت دو. انکم اخذتم بامانات اللہ, تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت کے ذریعے سے تم نے حاصل کیا ہے, وہ تمہاری ذمہ داری میں آئی ہیں, وہ تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے رحم و کرم پر ہیں. اللہ کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئی ہیں, اپنے والدین کو, اپنے بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, سب کچھ خیر بات کر کے آ گئی تمہارے پاس, اور تم ان کے ساتھ ظلم کرو, تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو, تم کا حق مارو, تم ان کے ساتھ جو شیطنت کرو. کہ اللہ برداشت کریں گے اس چیز؟ تو اسلام وہ دین ہے جو سب سے پہلے میں نے بتایا, جو سب سے پہلے کائنات کے اندر عورت کا حق بلند کیا, عورت کے حق میں انصاف کی آواز کو اٹھایا, عورت کے حقوق دلائے ہر اعتبار سے,
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ حکم نازل کر دیا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ بہتر انسان کون؟ جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے بہتر نمونہ، بہتر اخلاق، بہتر معاملہ، بہتر لین دین، بہتر سلوک جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ تم میں کا سب سے بہتر ہے۔ ہاں میں صرف یہ کہنے والا نہیں ہوں، کرنے والا بھی ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں کا سب سے بہتر ہوں۔ تم جتنا بھی بہتر ہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں، تم سب سے زیادہ میں بہتر ہوں۔ اپنے نمونہ ہے، مثال موجود ہے۔ پوچھ لو میرے اہل و عیال سے، پوچھ لو میری بیویوں سے، میں کیسے پیش آتا ہوں ان کے ساتھ، نمونہ موجود ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں کا سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ معاملات کرنے۔ اور صحابیات ازواج مطہرات نے گواہی دے رکھی کہ رسول اللہ کس طرح ان کے ساتھ جو ہے حسن معاشرت کرتے تھے، گھر کے امور میں کس طرح ہاتھ بٹاتے تھے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھروں میں کچن میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ یہ اور بات یہاں بندہ آ کر جو ہے یہاں جو ہے پٹ گیا ہے، ہاں یہاں خود ہی کاٹتا ہے، خود ہی پکاتا ہے وہ روٹین بن گیا اس کو، اب وہاں جا کر کچھ کر لے الگ بات ہے۔ ورنہ نکاح کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کا بھی اس کی کچن میں جا کر ساتھ میں کھڑے ہو کر پکانا، کچھ کاٹ کر دینا، کچھ جو ہے بیوی کہتی طرح یہ ذرا اس میں ذرا ہاتھ لگا دو، اس میں کچھ، ہاں وہ میرا کام نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہم پر بولنے میرا کام نہیں ہے وہ، ہاں، جبکہ جو صاحب ازواج مطہرات کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاکم مدینہ، شاہ مدینہ، ایمان والوں کے جو تاجدار، جنگ میں، سفروں میں، صحابہ کی تعلیم میں، دعوت و تبلیغ میں، اپنے آرام کو تجنے والے، لیکن بیوی بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، کیوں؟ تو ہم کئی لوگ ایسے ہیں میرے دوستوں، کئی لوگ ایسے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے، خاص کر یہاں جو دیار غیر میں جو ہیں، فارین کنٹریز میں جو اپنی بیوی بچوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ کر جہاں رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو مجھے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے میکینیکل لائف کے اندر ایسے سیٹ کر دیے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اے ٹی ایم ہیں، پیسہ دینے والی مشین ہے، دن و رات محنت کرو، پیسے جمع کرو، گھر والوں کو بھیجو۔ ٹھیک ہے، ذہنیت اچھی ہے الحمدللہ کہ آپ اپنے اہل و عیال کا خیال کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ روٹین لائف آپ کو مل گئی تو آپ کی سوچ سے بات ختم ہو گئی کہ آپ کی اپنی زندگی کا ایک وقت بھی ہے جو آپ کے اہل و عیال چاہتے ہیں، اور وہ وقت ہمارے پاس نہیں، وہ وقت دینے کے ہم تیار نہیں ہوتے۔ وہ وقت مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی تم لوگوں کے لیے تو میں محنت کر رہا ہوں۔ جواب ہمارا یہ ہوتا بھائی میں وقت لگا رہا ہوں، کیوں؟ تم لوگ آرام سے رہو، میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں، خون پسینہ یہ کر رہا ہوں، کیوں؟ تمہارے آرام کے لیے۔ اب وہاں بیوی کا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ آرام نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور آرام چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، یہ دینے کو ہم تیار نہیں۔ اور یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم سب ملٹی ملینئر بن کر جب یہاں سے جاتے ہیں نا، وہ پنجے پانی میں لکڑیاں ہاتھ میں، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تب وہاں جا کر اپنا وقت آپ دینا چاہتے ہیں، وہ وقت نکل گیا ہوتا۔ میرے دوست سے بہت بڑا المیہ میں سوچنا، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی ازدواجی زندگی کے اندر سوچ کر جہاں کہیں خامیاں ہوں اس کو ہم ریکٹیفائی کرنا ہے، ان سوراخوں کو ہم پاٹنا ہے جہاں پر فتنے فسادات، اور یہ جو ہے چونکہ ہم یہاں رہ کر سالہ سال رہ جاتے ہیں، بعض لوگ 2 سال 3 سال، بعض لوگ 4، بعض لوگ دیکھا 5 سال 6 سال وہیں پر۔ ارے بھائی بیوی تو بھول گئی ہوگی، نہیں جی میں روز یہ ویڈیو کال میں دیکھ لیتا ہوں اسے، تو ویڈیو کال میں حق ادا ہو جائے گا؟ ہاں
5 साल 6 साल कौन बर्दाश्त करे भाई? कौन सी नौजवान औरत, कौन सा नौजवान मर्द बर्दाश्त करे? और आप पैसे कमाने के चक्कर में 5 साल 6 साल निकाल दे रहे हैं, और वहाँ कुछ और ही हालात होते हैं। घर के अंदर जो हमारा भैया भी आता है, घर के अंदर जो हमारा जो है कज़िन भी आता है, घर के अंदर बाजू वाला पड़ोसी भी आता है, वो फलां जो दूर के रिश्तेदार भी आते हैं। पर्दे का कोई सिस्टम हमारे पास होता नहीं। हर ऐरा गैरा नथो खैरा जो हमारा भाई बनकर अंदर दाखिल होता रहता है, हर एक भाभी 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 करके घुसा रहता है। और किस वक्त जो शैतान कौन सा गुल खिला दे, कितने फितने जन्म ले, और फिर बाद में जब फितने सामने आते हैं, अरे मैंने इतना इत्मीनान किया था, इतना मैंने जो उन पर जो भरोसा किया था, उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने लगा दी, पूरी लाइफ मैंने स्पॉइल कर दी, और उन्हें मेरे साथ ये गद्दारी की। ताली एक हाथ से नहीं बचती मेरे भाई, गलती हमारी भी है। हम सिर्फ एक लाइन के हम सोचते रहे, पैसे कमाने के लिए हम आगे बढ़ते रहे, और उधर पैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ गंवा। ये बहुत बड़ी फितने की ये राहें हैं जो हमारे मुल्कों के अंदर हैं। इसलिए जहाँ आप अपने पैसे को अपने बीवी बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, अपना वक्त भी निकालिए, ज़िंदगी का वक्त भी लगा। कोई मसला नहीं, 2 महीने 3 महीने जो आपकी तनख्वाह कटे, कोई मसला नहीं, वो फिर इंशाल्लाह मिल जाएगी। आपका रिस्क कहीं नहीं जाएगा। जो रिस्क अल्लाह ने आपको दिया वो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन जो हुकूक़ की अदायगी है, जिस्मानी तौर पर भी, वक्त देने के एतबार से भी, उनके साथ वक्त गुजारने के एतबार से भी, इसमें कोताही ना करें। अल्लाह ताला का एक ख़ास फरमान है जिसमें वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ के अंदर हमें पूरी ज़िंदगी जो है हुस्न मुआशरत की, किस तरह अपनी बीवियों के साथ, अहल व याल के साथ हम ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र कर दिया है। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, फिर अल्लाह ने फरमाया फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। हाँ, अगर तुम उन्हें नापसंद करो, अब बेचारी बूढ़ी हो गई, खूबसूरती कम हो गई, अब आप अरे खूबसूरती कम होगी, चलो कहीं और जो हम चक्कर चलाते हैं, नहीं, ज़रा देखो, सब्र करो। फ़असा अन तकरहू शैआ, जिस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो ना, मुमकिन है अल्लाह ताला उसके अंदर खैर कसीर रख दे, वो औरत बाबरकत बन जाए तुम्हारे लिए। जैसे हम लोग आमतौर पर बड़ी लकी औरत है जी मेरे लिए, जैसे ही वो आई मेरी ज़िंदगी में तो ये हो गया, वो हो गया, मेरा बिज़नेस बढ़ गया, ये उसकी सोच है। और हकीकत है कि अल्लाह ताला ने खैर व बरकत निकाह के अंदर रखी है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें निकाह के अंदर रखी हैं। तो औरत के ज़रिए से भी अल्लाह ताला उसका रिस्क भी लाते हैं आपके लिए, और खैर व बरकत भी अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। तो अल्लाह फरमाते मुमकिन है जिस चीज़ को तुम नापसंद कर रहे हो, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस मामले में तुम्हारे लिए खैर कसीर रखा, तुमको पता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, हाँ, वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम। किस चीज़ को तुम पसंद कर रहे हो लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए शर है, तुमको नहीं पता। किस चीज़ को तुम चाहते हो कि ना चाहते हो, अरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला उसी में तुम्हारे खैर रखा हो, तुमको नहीं पता हो। अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तो लिहाजा अगर तुम नापसंद कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको छोड़ दो, तलाक दे दो, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह ताला खैर व बरकत अल्लाह नाजिल करेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह मुस्लिम के हदीस में ला यफ़रक मुमिनुन मुमिना, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत को रगड़ ना दे, मतलब जो उसको ज़िपा ना दे, उसको जुल्म ना करे, उसको दबा ना दे। इन करिहा मिनहा खुलुक़न रज़िया मिनहा आखर, अगर किसी उस औरत की किसी एक चीज़ से, किसी एक आदत से अगर तुम बेजार हो, नापसंद करते हो, तो वहाँ पर कुछ और भी आदतें होंगी ना जो तुमको अच्छी लगती हों। ये नहीं कि कोई एक आध चीज़ नापसंद होने की वजह से वो तुम औरत ही को नापसंद कर दो। ये भी तो देखो ना, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं उसके अंदर। मुमकिन उसके अंदर अमानतदारी हो, वफादारी हो, मोहब्बतें हों, आपको चाहने वाली हो, आपका ख्याल करने वाली हो, आपके पीछे जो है आपकी इज़्ज़तों को रखने वाली हो, ख़ानदान में उसकी वजह से आपका नाम हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। औलाद वाली हो, उसके ज़रिए से अल्लाह ने एक फरमाबरदार जो आपको औलाद दी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कई पॉजिटिव चीज़ों के अंदर वो आगे हों, और एक आध अगर उसके नेगेटिव बात आ गई तो उस नेगेटिव बात को रख के तुम उसकी पूरी पॉजिटिव लाइफ को जो तुम स्पॉइल कर दो, ये सही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़रा देखो उसके अंदर और खूबियाँ क्या है, उसकी तरफ नज़र करो, ताकि जो है ये चीज़, क्योंकि औरत है ही हकीकत में क्या है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खुलिक़तिल मरअतु मिन ज़िल', औरत कहाँ से पैदा हुई जी, पसली से। और एक और रिवायत में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया पसली की हड्डी सीधी होती है, टेढ़ी होती है, हाँ,
کسی کی سیدھی ہے کیا؟ کوئی بتائے بھائی، ہاں وہ کہے کہ ہاں بھائی میری سیدھی ہے، بتاؤ. ٹیڑھی ہے نا. جب خلقت ہی ٹیڑھی ہے تو ہوگا کیا؟ ٹیڑھی چیزیں ہوں گی. اب ان ٹیڑھی چیزوں کو برداشت کرنا ہی جو ہے ازدواجی زندگی کا حسن معاشرت ہے. اس کو یاد رکھیں. ان ٹیڑھی چیزوں کو آپ اپنے اللہ نے آپ کو جو مرد بنایا، ذمہ داری دی، طاقتور بنایا، ارادوں کا مالک بنایا، نکاح و طلاق آپ کے ہاتھ میں رکھا. عورت کو نہیں دیا نا. کیوں؟ عورت جذباتی ہے. عورت کا کر دیتا تو جب ایک دن کا 10 مرتبہ طلاق دی دیتی شوہر کو. جذبات کچھ بھی ہوگا، لو جی طلاق ختم ہو گیا، معاملہ ختم، حل ہو گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری میں اس کو نہیں دی. کمانے کی ذمہ داری نہیں دی اس کو، گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں دی اس کو اللہ تعالیٰ وہ طاقتیں نہیں دی کہ جو آپ پر ڈومینیٹ کرے. لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دی تو اللہ تعالیٰ نے صبر بھی دیا اس کو عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اور بردباری دی کہ وقت کے مطابق قدم اٹھائے. یہ اور بات ہے کہ جو بعض بیوقوف ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ عورتوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ انڈیویجول مسئلے. لیکن عمومی طور پر کیا ہے، کامنلی جو چیز جو ہے بیان ہوتی ہے وہ کیا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت دی ہے عورت پر، وہ اسی اعتبار سے کہ عورت کی خلقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے رکھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پسلی جو ہے کہاں سے لائی گئی؟ کہیں اور سے کہیں پڑی اڑی تھی کہ اللہ نے اٹھا کے جس سے عورت کو بنا دیا؟ ہاں، آدم سے اللہ نے ہوا کو بنایا. تو مرد کی پسلی کی ہڈی سے عورت پیدا کی گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عورت کی پیدائش مستقل ہے؟ مستقل نہیں ہے. یہ جو کہتا ہے عورت اور مرد برابر، پیدائش میں برابر نہیں ہے تو بعد میں برابر کیسے ہوگی؟ نہ شریعت کہتی نہ لاجک کہتی. تو اسی وجہ سے عورت کو اللہ نے مرد کے تابع کیا کیونکہ اس کا حصہ ہے وہ. اور دوسرے اعتبار سے کیا ہے، جب وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے، مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، تو پھر وہ آپ کا جز ہے، وہ آپ کا جز ہے. اس کی عزت آپ کی عزت ہے، اس کو دیکھنا آپ کا دیکھ لینا ہے، اس کی حفاظت آپ کی اپنی حفاظت ہے. سب معاملات اس کے جو بھی ہیں وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، اس کے الگ نہیں ہیں، وہ آپ کے اپنے. تو پھر اس پر تانے دینا، اس کو انسلٹ کرنا، اس کو جو اپنے ماں باپ کی گالی دینا، اس کو یہ کہنا تو یہ نہیں لائی، تو وہ نہیں لائی، تیرے یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ سب چیزیں جو مرد جو بیان کرتا ہے کس کی کمی ہے؟ یہ اس کی خود کی کمی ہے، خود کا فتور ہے. اس کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا وہ خود ہی کافی عورت کی عزت کے لیے، اس کے مقام کے لیے. تو لہٰذا عورت میں جو اچھائیاں وہ تلاش کریں اور نامناسب باتوں کو درگزر کریں، یہ حسن عشرت میں داخل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو، اس میں تمہارے خیر ہے. اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم جو ہے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، اور پہلی بیوی کو تم نے ایک قنطار دے دیا ہو مہر، قنطار کا مطلب خزانہ دے دیا، لیکن خزانہ دینے کے بعد اگر تم خود چھوڑ رہے ہو، طلاق دے رہے ہو کسی وجہ سے، تو پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم صبر کرو ذرا، ہو سکتا ہے ناپسندیدگی میں خیر ہو، صبر کر لو ذرا، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز پسند آ جائے، پھر سے معاملہ جو ہے پھر سے تمہاری زندگی کا سیدھے راہ پر آ جائے. لیکن اب حالات ایسے کہ نہیں بھئی طلاق دینا ہی دینا ہے، جدائی ضروری ہے. اب حالت ادھر آ گئی تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ جب تم خود طلاق دے رہے ہو تو پھر دیا ہوا کوئی مال واپس نہ لو، چاہے وہ مہر ہو، چاہے گفٹ ہدایہ کے طور پر ہو، یا تمہارے اپنے طرف سے شوہر والوں کی طرف سے کچھ گفٹ جو ہے ان کو دیے گئے ہوں، لینے کا حق نہیں ہے واپس. بعض لوگ منگواتے ہیں لسٹ بھیج کے، ہماری تعریف سے یہ دیا گیا وہ دیا گیا سب واپس کرو. نہیں، دینے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اقدام تمہاری اپنی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ قنطار بھی اگر تم نے دے دیا ہے تو واپس نہ لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر میں بندہ جتنا بھی دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے مہر کی. مہر میں کیا ہے، دو چیزیں ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیں. ایک شوہر کی حیثیت،
اپنے حیثیت کے مطابق دے، اس کی حیثیت سے کمی نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے، بیوی جس گھر کی ہے اس گھر کا اپنا ایک مہر ہوتا ہے، ان کے خاندانی مہر ہوتا ہے، مطلب ان کی بہنیں یا ان کی خالائیں یا ان کی امی، ان کے خاندان کے اندر عورتوں نے کتنا مہر لیا ہے، تو اس مہر سے کم نہ ہو اور شوہر کی اپنی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ یہ دو اساسی شرطیں مہر کے اندر، شوہر کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو اور عورت کے خاندانی مہر سے کم نہ ہو، ورنہ عمومی طور پر ایک مہر جتنا بھی دے دے کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم خزانہ بھی دیا، خزانہ بھی اگر دیے ہوئے ہو تو واپس نہ ہو، تو مطلب ایک قنطار بھی تم دے سکتے ہو۔ اور یہ حالت بھی آئی کہ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ مہر دے کچھ ہے؟ کہا کہ رسول کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ گھر میں تلاش کرو، کچھ بھی وہ لے کر آ جاؤ۔ التمس ولو خاتم من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی بھی اگر ہوتے وہ بھی لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں، بطور مہر وہ بھی دے دیں گے۔ اب وہ صاحب اتنے غریب ہوتے ہیں، جا کر تلاش کر کے آتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ حالت تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہر میں اگر لوہے کی انگوٹھی بھی کوئی بندہ اگر وہی اس کی حالت ہے، وہی اس کی حیثیت ہے تو دے سکتا ہے۔ اور اگر قنطار اگر دیا ہے، خزانہ اگر دینا چاہتا ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے اس کو، تو خزانہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن عمومی مہر جو ہے، جو سنت والا مہر ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس 15 کم 600 روپے پتہ نہیں کہاں سے لوگ لائے، یہ ان کا اپنا جو حساب ہے، کیا حساب نہیں معلوم۔ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا مہر جو آپ نے جو ادا کیا ہے، اپنی بیٹیوں کا مہر جو آپ نے مقرر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ 12 اوقیہ۔ 12 اوقیہ، اوقیہ کیا ہے؟ 40 درہم، 40 درہم کا ایک اوقیہ۔ تو 12 اوقیہ کتنا ہو گیا؟ کون بھائی میتھمیٹکس میں آگے ہیں؟ جلدی بولو۔ ہاں 12 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم، ہاں 480، تو 480 درہم۔ درہم جو ہوتے ہیں چاندی کے ہوتے ہیں، تو چاندی تو درہم تو جو ہے مہر جو ہے، جو مہر نبوی ہے وہ کیا ہے؟ 480 درہم۔ 480 درہم کو اگر آپ گرام میں تبدیل کریں گے تو ایک گرام تقریباً 3 گرام کا، ایک درہم 3 گرام چاندی، جو اس دور کے اعتبار سے تو کتنے گرام ہو گئے؟ جی اختلاف ہو گیا، اختلاف، ہاں جی آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے، 1440 تو 1440 گرام بنتا، 1440 گرام چاندی، یہ مہر نبوی ہے۔ اور اگر آپ ریال میں اس کو چینج کریں گے، تقریباً ہم جو ہے 1 گرام چاندی 3 ریال کا حساب کر لیں، کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن ایک عمومی میں آپ کو ایک یہ حساب بتاتا ہوں۔ 3 ریال کے حساب سے اگر آپ جو کر لیں گے تو 1440 انٹو 3 کتنا بن جاتا ہے آپ کو؟ 4320 ریال، 4320 ریال، مطلب تقریباً 4500 ریال۔ اب آپ اس کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کر لیں، انڈین روپے میں، بنگلہ دیشی، اس میں جس میں کنورٹ کر لیں، ریال کے اعتبار سے تقریباً 4500 ریال یہ مہر نبوی ہے۔ ہمارے پاس کہتے ہیں 15 کم، جو کتنا بھائی مہر؟ یہ مہر نبوی ہے جی، مہر فاطمہ بولتے بعض لوگ، مہر فاطمہ کیا ہے؟ 15 کم 600 روپے، جوڑا ادھر سے لے رہے ہیں لاکھوں کا، مانگ کر، یہ چاہیے وہ چاہیے، گاڑی چاہیے، لسٹ لمبی لسٹ ہے، اور مہر کا مسئلہ آتا ہے 15 کم 600 روپے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے لوگوں کو تماشا لگانا، ادھر سے لمبی لسٹیں جو ہے منگواتے ہیں، اور مہر کا جب مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں 15 کم 600، کہاں سے رہا 15 کم 600؟ صاف حدیث کے اندر جو 12 اوقیہ، اور جس کا بنتا کتنا ہے؟ تقریباً 4500 ریال، سعودی ریال۔ اب اس کا جو ہے آپ انڈین کرنسی میں یا پاکستان کرنسی میں چینج کر لیں تو یہ جو ہے خیر الامور اوساطها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام جو ہے یہ مہر تھا۔ ہاں کبھی آپ نے مہر زیادہ بھی جو آپ نے باندھا، کبھی آپ نے کم بھی باندھا، اور حضرت فاطمہ کا جو ہے جو فاطمہ نے ام کلثوم بنت علی، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر نے نکاح کیا۔ کس سے؟ یہ گالیاں دیتے نا شیعہ، لعن اللہ عمر، عمر پر لعنت، ابو بکر پر لعنت۔ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت ابو بکر، حضرت علی کی بیٹی سے کون نکاح کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نکاح کر رہے ہیں۔
علی کی موجودگی میں علی نکاح کروا رہے ہیں، اور عمر نے مہر دیا اس وقت 40,000 درہم، 40,000 درہم انہوں نے مہر دیا علی کی بیٹی کو ام کلثوم کو۔ تو مہر زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے، کم بھی دیا جا سکتا ہے شوہر کی استطاعت کے مطابق، لیکن دیا ہوا مہر کسی بھی صورت میں آپ واپس نہیں لے سکتے، سوائے وہ خلا کی صورت ہے یا پھر جو عورت کی اپنی جو ہے وہاں پر نافرمانی یا ایک بے حیائی کوئی صورت ہے جس کی وجہ سے وہاں پر علیحدہ کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں تم دیا ہوا مہر دیے ہوئے تمہارے ہدایہ تم کیسے لے سکتے ہو یار؟ خود اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس منہ سے تم مانگ رہے ہو مجھے واپس کرو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ حیا نہیں ہے؟ تنہائی میں سب کچھ تم لے چکے ہو، عورت کی سب سے جو عزت والی چیز کیا ہے؟ اس کی اپنی عصمت ہے، اس کی اپنی شرم ہے، وہ تم نے جو پوری طرح جو اس کو جو تار کر دیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے حلال کیا سب کچھ، جو اس عورت کی سب سے قیمتی متاع تم لے چکے ہو، اور پھر اس کا مہر بھی تم واپس لینا چاہ رہے، دی ہوئی چیزیں تم واپس لینا چاہ رہے، یہ کیسی جو تمہاری جو بے شرمی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تمہارے درمیان تعلقات ہو چکے ہیں، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور نکاح کے بندھن کی وجہ سے وہ جو ہے تمہارے ایک مضبوط بندھن کے اندر وہ آ چکی ہیں، تو پھر اس کے بعد میں تم کیسے اس چیز کو توڑ سکتے ہو؟ ہاں حالات کے لحاظ سے علیحدگی ہو رہی ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دیا ہے اس کو تم واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ جو ہے ان آیات کی ایک مختصر سی وضاحت تھی، جس میں بعض چیزیں آپ کے ساتھ تفصیلی بھی آ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ جو یہ چیزیں ہمارے لیے گائیڈ لائنز بنیں گی ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے محمد رسول اللہ سے جس طرح اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس روش پر، اس سنت پر چلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، جس طرح مبارک چہروں کو اللہ نے یہاں پر جمع فرمایا ہے، اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔